سندباد بادشاہ کی کہانی۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا۔ اسے عیش و عشرت اور صید و شکار کا بڑا شوق تھا۔ اس نے ایک باز پال رکھا تھا اور دن رات اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ رات بھر اسے اپنے ہاتھ پر بٹھائے رکھتا اور جب شکار کے لیے جاتا تھا تب بھی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس کے لیے اس نے ایک سونے کا کٹورا بنایا تھا جو اس کی گردن میں لٹکا رہتا تھا اور جس میں وہ پانی پیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ روخا کے صوبے دار نے عرض کی کہ آج کل شکار کا اچھا موسم ہے۔ بادشاہ نے کوچ کا حکم دے دیا اور باز کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک وادی میں پہنچ کر شکار کے لیے ڈھیرا ڈالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈھیرے کے اندر ایک ہرنی آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس کسی کے سر کے اوپر سے یہ ہرنی کود کر نکل گئی اس کو قتل کر دوں گا۔ اب گیرا تنگ ہوتا چلا گیا کہ اتنے میں ہرنی بادشاہ کی قیامگاہ کے پاس آئی اور پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اگلے پاؤں سینے پر باندھ لیے گویا وہ بادشاہ کے آگے زمین کو بوسہ دینا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے ہرنی کے خاطر اپنا سر جھکایا تو وہ اس کے سر کے اوپر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے سپاہی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وزیر سے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے عرض کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا حکم تھا کہ جس کے سر کے اوپر سے ہرنی کود کر نکل جائے گی اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ سر کی قسم میں اس کا پیچھا کروں گا اور اس کو لا کر چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہرنی کے پیچھے گھوڑا ڈھال دیا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک پہاڑی تک جا پہنچا جہاں ہرنی ایک کھٹ کے اوپر سے کود کر نکل گئی۔ بادشاہ نے باز کو اس کے پیچھے چھوڑا اور اس نے پھنجے مار مار کر ہرنی کو اندھا اور پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے تیر کھینچ کر اس پر وار کیا اور وہ زمین پر گرنے لگی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا اور اسے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی اور اپنے گھوڑے کی کھاٹی سے لٹکا دیا۔ اتنے میں دوپہر کے سونے کا وقت ہو گیا۔ جنگل بیابان تھا جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ بادشاہ کو پیاس لگی اور گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر چکر لگایا تو دیکھا کہ ایک درخت سے پانی ٹپک رہا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے تھے۔ اس نے باز کی گردن سے کٹورا اتارا اور اس میں وہی پانی بھر کر اپنے سامنے رکھا۔ باز نے پھر مار کر کٹورا الٹ دیا۔ پھر اس نے دوبارہ کٹورا لیا اور اس میں ان قطروں کو ٹپکنے دیا یہاں تک کہ وہ پھر بھر گیا۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ باز پیاسا ہوگا، اس لیے وہ پانی اس کے سامنے رکھ دیا۔ باز نے پھر پر مار کر الٹ دیا۔ بادشاہ کو باز پر غصہ آیا اور پھر اٹھا اور پانی بھر کر گھوڑے کے آگے بڑھایا۔ باز نے پھر پر مار کر پانی گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے منحوس چڑیا، خدا تجھے سمجھائے، نہ تو نے مجھے پانی پینے دیا اور نہ گھوڑے کو اور نہ خود پیا۔ یہ کہہ کر اس نے باز پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا کہ اس کے دونوں بازو کھٹ کر گر گئے۔ باز نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا، گویا یہ اشارہ کیا کہ دیکھ اوپر کیا ہے۔ بادشاہ نے نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کے اوپر کالے سانپ کے بچے ہیں اور یہ پانی انہی کا زہر تھا۔ بادشاہ باز کے بازو کھٹنے پر بہت پچھتایا اور اٹھ کھڑا ہوا اور ہرنی کو لے کر چل دیا۔ خیمہ گاہ میں پہنچ کر اس نے ہرنی اپنے باورچی کو دی کہ اسے لے جا کر پکا لینا۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور باز اس کے ہاتھ پر۔ باز نے ایک ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔
بادشاہ رنج اور افسوس کے مارے چلانے لگا کہ ہائے، جس باز نے میری جان بچائی ہے میں نے اسی کو خود مار ڈالا۔ یہ ہے سندباد بادشاہ کی کہانی۔ جب وزیر نے یونان بادشاہ سے یہ سنا تو کہنے لگا کہ جہاں پناہ، جو کچھ اس نے کیا مجبوری کی وجہ سے کیا، اور میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ محض آپ کی محبت کی وجہ سے ہے، تاکہ آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو جائے، ورنہ آپ بھی یوں ہی تباہ ہو جائیں گے جس طرح وہ وزیر ہوا جس نے شہزادے کے ساتھ دغا بازی کی تھی۔ یونان بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ اگر آپ نے دغا باز وزیر کی کہانی سننی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ ایک قسط اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔